العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال كيف تكون يوم القيامة فقل لهم ينسفها ربي نسفا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ اس دن پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی. پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کیف تکون یوم القیامہ، کہ قیامت کے روز ان کا کیا حال ہوگا. فقل ينسفها ربی نسفا، آپ ان سے یہ فرما دیں، کہہ دیں کہ میرا پروردگار انہیں ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دے گا. اور انہیں پراگندہ کر دے گا، پوری طرح پراگندہ کرنا. بِأَن يُفَتِّتَهَا كَالرَّمْلِ السَّائِلِ ثُمَّ يُطِيرُهَا، اللہ تعالیٰ اسے ریت کی طرح ریزہ ریزہ کر دے گا، ریگے رواں کی طرح. ثُمَّ يُطِيرُهَا بِالرِّيَاحِ، پھر اس کو ہوا میں کیا کر دے گا، اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا منبسطاً صفصفاً مستویاً، پھر ان پہاڑوں کے نیچے کی زمین کو صاف میدان بنا دے گا. لا ترى فيها عوجا انخفاضا ولا امتا ارتفاعا، اے دیکھنے والے تو اس میں نہ کوئی کجی دیکھے گا اور نہ ہی کوئی اونچائی یعنی ٹیلا دیکھے گا. دیکھیے آیات گزشتہ میں قیامت کا ذکر تھا. اب ان آیات مذکورہ میں منکرین آخرت کے ایک سوال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ منکرین آخرت بطور استہزاء اور تمسخر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ بتلائیے کہ اس دن ان پہاڑوں کا کیا حال ہوگا. یہ سوال وہ یہ اس لیے کر رہے تھے کہ ان کے خیال میں ایسے مستحکم اور صلابت رکھنے والے پہاڑوں کا نیست نابود ہو جانا ناممکن تھا. حق تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کے اس سوال کا جواب دیا کہ اللہ رب العالمین ان کو خاک کر کے اڑا دے گا. چنانچہ فرمایا گیا کہ اے نبی، یہ لوگ آپ سے قیامت کا حال سن کر استہزاء کے طور پر یہ پوچھ رہے ہیں کہ بالفرض قیامت ہو گئی. ہم تو نہیں مانتے قیامت کو، لیکن اگر مان لو کہ ہو گئی تو اس دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، ان کی کیا حالت ہوگی، اس دن یہ پہاڑ کہاں ہوں گے. اللہ نے فرمایا نبی آپ ان سے بلا تأمل یہ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اپنی قدرت کاملہ مطلقہ قاہرہ غالبہ کے ذریعے سے ان کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دے گا.
اور ان کو پراگندہ کر دے گا پوری طور پر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سوال قبیلہ ثقیف کے ایک شخص نے کیا تھا۔ پھر ان پہاڑوں کے نیچے کی زمین کو اللہ رب العالمین صاف کھلا میدان بنا دے گا کہ اس میں نہ کوئی تو نشیب نظر آئے گا، نہ کوئی فراز نظر آئے گا۔ یعنی یہ ٹیلے اس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ان کے نیچے کی زمین ہموار کر دی جائے گی کہ جس میں اونچائی نیچائی کا کوئی نام و نشان نہ رہے گا، اور ایسی جو ہے مستوی اور برابر اور ہموار کر دی جائے گی کہ اگر علم ریاضی اور علم ہندسہ کے ماہرین بھی آلات ہندسہ سے اس کی جانچ پڑتال کریں تو وہ بھی برابری اور ہمواری کی شہادت دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس روز پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے اور زمین ایسی ہموار کر دی جائے گی کہ اس پر نہ کوئی ٹیلا ہوگا اور نہ کوئی پہاڑ ہوگا جس پر کوئی مجرم چڑھ کر پناہ لے سکے، اور نہ ہی کوئی غار ہوگا کہ جس میں کوئی مجرم چھپ سکے۔ جی، یسألونک عن الجبال، حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ مشرکین مکہ کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں انہوں نے یوں کہا تھا کہ یا محمد کیف تکون الجبال یوم القیامہ، قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ ضحاک کہتے ہیں کہ کان سؤالہم علی سبیل الاستہزاء، ان کا یہ سوال معلوم کرنے کے لیے نہیں تھا، ماننے کے لیے نہیں تھا، بلکہ استہزاء جو انکار سے بھی زیادہ جو ہے سخت ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے بات کہی کہ قبیلہ ثقیف کے ایک شخص نے بات دریافت کی تھی، پوچھی تھی، یہ بات تفسیر ابی سعود کے اندر جو ہے منقول ہے، لکھی گئی ہے۔ فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفًا، نصف ينصف نصفًا، نصفًا مفعول مطلق ہے، ينصفها أي يكسرها فيجعلها كالرمل۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ نصفت الریح الشیء، ہوا نے کیا کر دیا؟ ریزہ ریزہ کر دیا۔ اذا اقلتہ او نصفتہ، جس کا اصلی معنی ہے کہ یطرحہ طرح النصافۃ، یعنی جو زمین کا غبار اڑتا ہے ایسے مانند غبار کے اڑتے ہوئے غبار کی طرح کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان جو ہے مضبوط مستحکم پہاڑوں کو، جس سے اللہ نے زمین کی جنبش اور حرکت کو روک دیا تھا، اولاً توڑیں گے، پھر ان کو سیل ریگ رواں کی طرح ان کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، اور پھر ریزہ ریزہ اولاً چلائیں گے، پھر توڑیں گے، پھر ان کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا، پھر ان کو جو ہے ہباء منبثا، اڑتے ہوئے غبار کی طرح کر دیں گے۔ ہمارے مفسر علیہ الرحمٰن نے اس کی تفسیر میں جو بات ذکر کی ہے، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اس کا حقیقی معنی ہے۔ فَقُلْ يَنْصِفُهَا أَيْ يُفَتِّتُهَا كَالرَّمْلِ السَّائِلِ ثُمَّ يُطِيرُهَا بِالرِّيَاحِ۔ جی، فَيَذَرُهَا وَذَرَ يَذَرُ أي فَيَذَرُ مَوَاضِعَهَا، فَيَذَرُهَا کی ضمیر کے سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع الارض ہے، فَيَذَرُهَا اللہ تعالیٰ کا قول
جو ہے اس پر دلالت کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما ترک علی ظہرها من دابہ، یہ اللہ کا فرمان اس قول پر جو ہے دال ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع الجبال، تو ایسی صورت میں مضاف محذوف مانا جائے گا، فَيَذَرُ مَرَاكِزَهَا وَمَقَارَّهَا، اللہ ان کے مراکز کو اور ان کے مقر کو کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا، کیا بنا دیں گے؟ صاف چٹیل مستوی میدان بنا دیں گے۔ جی، اور یہاں وَذَرَ يَذَرُ بمعنی یترک، یترکها قاعا، مفسر نے کہا منبسطا مسطح مستوی، القاع کہتے المکان المستوی یا الارض التي لا بناء فيها ولا نبات۔ علامہ زاہدی فرماتے ہیں کہ قاع اور صفصف دونوں جو ہے متقارب المعنی ہیں، وہی الارض المستویہ یعنی مستوی زمین، لا ارتفاع فیہا ولا انخفاض، کہ جس میں نہ شیب نہ ہو اور نہ فراز ہو، نہ فراز ہو نہ نشیب ہو۔ قاموس میں لکھا ہے کہ القاع ارض سہلہ مطمئنہ قد انفرجت عنها الجبال والآکام، نرم زمین کہ جہاں جو ہے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جہاں نہ پہاڑ ہوں گے نہ جھاڑ ہوں گے، بالکل اللہ ان کو کیا کر دیں گے؟ نہ ٹیلا ہوگا نہ جو ہے پہاڑ ہوگا، جی بالکل مستوی فرما دیں گے۔ لا جی یومئذ ای یومئذ نصفت الجبال، اس روز یعنی جس روز کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یتبعون ای الناس بعد القیام من القبور، لوگ قبروں سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہونے کے بعد، یتبعون الداعی الی المحشر، داعی الی المحشر محشر کی طرف بلانے والے فرشتے کی آواز پر لپکیں گے، اتباع کریں گے، بصوتہ اس کی آواز پر جو ہے متوجہ ہوں گے اور اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، تمام لوگ پکارنے والے کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ جی، وہ اسرافیل، اور داعی کون ہے؟ اور وہ ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو یوں کہیں گے ہلموا الی عرض الرحمن، رحمان کی حضوری میں پیش ہو جاؤ، آ جاؤ۔ جی، اسرافیل علیہ السلام ایک ندا لگائیں گے، صخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہوں گے اور ان کے منہ میں جو ہے سور رکھا ہوا ہوگا اور کہیں گے ایتها العظام البالیہ، اے پرانی ہڈیوں، والجلود المتمزقہ، اے پراگندہ کھالو، بکھری ہوئی کھالو، واللحوم المتفرقہ، اے منتشر جو ہے گوشت کے جو ہے چیتھڑو، حلموا الی عرض الرحمن، آ جاؤ آ جاؤ رحمان کے حضور میں۔ بعض حضرات نے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ داعی جبرائیل ہوں گے اور نافخ اسرافیل ہوں گے۔ جی، اے پرانی اور بوسیدہ ہڈیوں، کیا آواز لگائیں گے، اللہ اکبر، خدائے رحمان کے سامنے پیش ہونے کے لیے حاضر ہو جاؤ، تمہارے فیصلوں اور حساب کا وقت آ پہنچا ہے۔ حضرت اسرافیل کی یہ صدا سن کر اور آواز سن کر لوگ دوڑ پڑیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے اور اس آواز کی اتباع اور پیروی کریں گے۔
اللہ فرما رہے لا عوج لہ، ای لا عوج لاتباعہم، ای لا یقدرون الا یتبعوا، لا عوج، کسی کو کجی اور انحراف ممکن ہی نہیں ہوگا، لا عوج لہ ای لی، داعی کی آواز پر سب جو ہے لپکیں گے، دوڑیں گے، مجال ہے کہ کوئی جو ہے کجی اختیار کرے، لا یقدرون الا یتبعوا، ان کو اس بات پر قدرت ہی نہیں ہوگی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی اس آواز پر جو ہے کہ پیچھے نہ دوڑیں، سب دوڑ پڑیں گے۔ جی وخشعت سكنت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا صوت وطئ الأقدام في نقلها إلى المحشر كصوت أخفاف الإبل في مشيتها۔ رحمان کے لیے تمام آوازیں پست ہو جاویں گی، فلا تسمع الا ہمسا، سوائے پیروں کی آہستہ آواز کے کچھ نہ سن سکے گا، صوت وطئ الاقدام، پیروں کی چلنے کی آواز، فی نقلها الى المحشر، محشر کی طرف منتقل ہوتے وقت جو پیروں کی آواز آئے گی، کصوت اخفاف الابل، اونٹ کے جو ہے چلنے کی آواز کی طرح، اونٹ جب ریت میں چلتا ہے تو اس کی چلنے کی جو آواز ہوتی ہے بہت ہی آہستہ آواز ہوتی، فی مشیتہا، اس کے چلنے کے وقت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کے سب لوگ، پوری مخلوق از آدم علیہ السلام تا قیامت جتنے لوگ ہوں گے، سب کے سب انتہائی خاموشی کے ساتھ، ساکت و صامت میدان حشر کی طرف چلیں گے۔ صرف جو ہے میدان محشر کی طرف چلتے وقت پیروں کی جو آواز ہوتی ہے، ایسی صرف اس کی ہلکی سی آواز آئے گی، ہمس کہتے ہیں ہلکی آواز کو، جیسے اونٹ چلتا ہے ریت میں تو اس کے پیر جب ریت میں پڑتے ہیں تو کس کس ہلکی سی کیا ہوتی ہے، آواز آتی ہے۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن، اس روز لا تنفع الشفاعة، شفاعت کام نہ دے گی، نفع نہیں دے گی کسی کو، احدن، یہ لا تنفعو کا جو ہے مفعول ہے، شفاعت فاعل ہے، الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو کیا کرے رحمان اجازت دے کہ وہ اس کے حق میں کیا کرے، سفارش کرے، الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو یا جس کے لیے رحمان نے شفاعت کی اجازت دی ہو، کہ جس کے حق میں سفارش کی جائے یا جس کو سفارش کی جائے، دونوں صحیح ہیں۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلَهُ بِأَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلَهُ، اور پسند کیا ہو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے بارے میں اس کا
بولنا اور بات کرنا، تو اس روز اس کی سفارش چلے گی، نفع دے گی، یا یہ معنی ہے کہ اس دن شفاعت کسی کو نفع نہیں دے گی، مگر جس کے حق لیے اور جس کے واسطے رحمان نے اجازت دی ہو اور جس بات سے اللہ راضی ہوا ہو۔ بات سے مراد کیا ہے؟ مفسر علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا، یعنی ایمان لایا اور ایمان ہی پر اس کی وفات ہوئی ہے، اگرچہ اس کے گناہ ہوں تو اس کو انبیاء اور ملائکہ کی شفاعت نصیب ہوگی اور نافع بھی ہوگی۔ حاصل یہ ہے کہ جو مسلمان ہو وہ لائق شفاعت ہے، اگرچہ گناہ گار ہو۔ کافر کے حق میں کوئی صحیح اور سفارش نہیں چلے گی۔ شفاعت کے لیے شافع اور مشفوع لہو دونوں کا مسلمان ہونا شرط ہے، اور شفاعت کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی اللہ کی اجازت کے بغیر شافع بھی نہیں بن سکتا اور کوئی مشفوع لہو بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ شافع کو معصیت کا نہ مبدا معلوم ہے اور نہ منتہا، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ ان کے اگلے اور ان کے پچھلے احوال کیسے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو تو تمام خلائق کا علم ہے، اور اس کا علم پوری مخلوق کو کیا ہے، محیط ہے۔ وہ پوری طور پر جانتا ہے کہ کون لائق شفاعت ہے اور کون لائق شفاعت نہیں ہے۔ جہنم میں داخل ہونے کے بعد کون نکالے جانے کے قابل ہے اور کون نکالے جانے کے قابل نہیں ہے، تو اذن رحمان کے بغیر اور رضائے رحمان کے بغیر کوئی نہ سفارش کر سکے گا اور نہ ہی کسی کو کسی کی سفارش جو ہے نفع بخش ہوگی۔ جی يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا۔ اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کو جانتا ہے۔ ما بین ایدیہم، ان کے آگے کے تمام احوال یعنی امور آخرت کو بھی کیا کرتا ہے، جانتا ہے۔ وما خلفہم، اور ان کے پچھلے احوال یعنی امور دنیا کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، ای لا یعلمون ذلک، اور تمام مخلوقات علم کے اعتبار سے اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لا یعلمون ذلک، جانتے نہیں اس کو۔ کسی مخلوق میں یہ مجال ہی کہاں ہے بھائی کہ وہ کسی کے بارے میں لیاقت اور عدم لیاقت کا حکم لگا سکے؟ وہ کیسے جان سکتے؟ ان کا علم تو جو ہے ناقص۔ اس لیے اس روز اجازت رحمان کے بغیر، اذن الہی کے بغیر کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا۔ وعنت الوجوہ خضعت للحی القیوم ای اللہ۔ عنا یعنو، عنا کب کہا جاتا ہے؟ اذا ذل وخضع اعناہ غیر ای اذلہ۔ اسی سے جو ہے عانن کی جمع عنات آتی، اس کو قیدی کو کہتے ہیں۔ تمام آوازیں اور تمام چہرے اس حی قیوم کے سامنے پست اور ذلیل و عاجزی کرنے والے ہوں گے۔ للحی القیوم یعنی کون مراد ہے؟ اللہ کی ذات۔ سب ذلیل ہوں گے، عاجز ہوں گے، پست ہوں گے، بے بس ہوں گے۔ اس دن حکومت اور سلطنت صرف اللہ کی ہوگی۔ حی کے معنی ایسے زندے کے ہیں جو کبھی نہ مرے،
نہ اس کو کبھی عدم تھا اور نہ کبھی عدم ہوگا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ حیات ابدیہ کو لا اول لہا ولا آخرہ، جس کی نہ ابتدا نہ انتہا۔ اور قیوم کے معنی ہے جو ہر چیز کو قائم رکھنے والا، تھامنے والا۔ القائم علی کل نفس بما کسبت فیجازیہا علی الخیر والشر، ہر شخص پر جو ہے نگہبان ہے، نگران ہے، جو کچھ کیا کون کیا کر رہا ہے سب کو اللہ خیر پر شر پر سب کا کیا کرے گا، بدلہ دے گا۔ ہر چیز کو قائم رکھنے والا، تھامنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ حشر کے دن سب کے چہرے اللہ رب العزت کے سامنے بالکل جو ہے عاجز ہوں گے، سب سرفگندہ ہوں گے، اور اس روز یہ چہرے دو قسم کے ہوں گے۔ وَقَدْ خَابَ خَسِرَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا شِرْكًا، یقیناً تحقیق نامراد ہوا وہ شخص جس نے ظلم یعنی کفر اور شرک کا بوجھ اٹھایا۔ من حمل ظلما ای شرکا، ظلم سے مراد شرک ہے۔ من حمل ظلما، حمل یحمل حملا اٹھانا۔ معلوم ہوا کہ ظالمین یعنی مشرکین تب سب خائب خاسر ہوں گے۔ شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ جی تو قسم اول جو ہے، پہلی قسم کافروں کے چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ نامراد ہوں گے۔ یعنی جو شخص کفر اور شرک کا بوجھ لے کر میدان حشر میں آئے گا وہ تو کیا ہوگا، برباد ہو جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ الطَّاعَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا بِزِيَادَةٍ فِي سَيِّئَاتِهِ، ولا ہضما بنقص من حسناته، اور جو شخص نیک کام کرے گا، طاعات بجا لائے گا، وہ مؤمن بشرطے کہ وہ مومن ہو، فلا یخاف ظلما، تو وہ کل بروز قیامت ظلم و زیادتی سے نہیں ڈرے گا، اور نہ جو ہے کمی اور نقصان سے ڈرے گا۔ ظلم سے مراد اس کے سیئات میں اضافہ اور زیادتی سے نہیں ڈرے گا، اس کو اس کا خوف نہیں ہوگا۔ ولا حضما بنقص من حسناته، اور نہیں جو ہے اس کے حسنات میں کمی سے۔ ظلم اور زیادتی کے معنی جیسے ہمارے مفسر علیہ الرحمن نے بھی بیان کیے کہ اس کے گناہوں میں زیادتی اضافہ کر دیا جائے گا، اور نقصان کے معنی یہ ہے کہ اس کی نیکیوں میں کمی کر دی جائے گی، نہیں اس سے نہیں ڈرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو گناہ اس نے نہیں کیا ہے اس کا اس سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اور جو نیکی اس نے کی ہے وہ ضائع نہیں کی جائے گی۔ ہر ایک ظالم کو اس کے ظلم کے بقدر سزا ملے گی، اور ہر مومن صالح کو اس کے ایمان اور عمل صالح کے بقدر جو ہے جزا ملے گی۔ اللہ ظلم نہیں کرتے کہ حسنات میں کمی کر دے اور سیئات میں اضافہ کر دے، ایسا نہیں۔ حسنات میں اضافہ ہو سکتا ہے، سیئات میں کمی ہو سکتی ہے، سیئات میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور حسنات میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ایسا ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضما بنقص من حسناته، حضم کے معنی نقص کے کیے ہیں، اسی سے حضم الطعام بھی آتا ہے، اس لیے کہ معدے میں جانے کے بعد جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، معدہ اس کو ہضم کر لیتا ہے۔
جی وَكَذَلِكَ مَعْطُوفٌ عَلَى كَذَلِكَ نَقُصُّ أَيْ مِثْلَ إِنزَالِ مَا ذُكِرَ. اسی طرح ہم نے کذالک کا عطف جو ہے کذالک نقص پر ہے. جیسے ہم نے مذکور کو ما ذکرہ کو یعنی جس کا ذکر کیا گیا ہے بیان کیا ہے نازل کیا ہے انزلناہ اے القرآن قرآنا عربیہ. اسی طرح ہم نے سارے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے. وہ ضمیر کا مرجع قرآن ہے. انزلناہ قرآنا عربیہ. عربی یہ قرآن کی صفت ہے اور موصوف صفت مل کر جو ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے. عربی قرآن بنا کر کیا کیا ہم نے نازل کیا ہے. جی زبان عربی میں قرآن جو ہے عرب کی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ اہل عرب کیونکہ وہ سب سے پہلے مخاطب ہیں اس کے اعجاز کو دیکھ کر اس کے وعد و وعید پر ایمان لائے اور ابدی سعادت کیا کریں حاصل کریں. وہ اس کے معانی کو سمجھیں اور محفل قرآن سے واقف ہوں اس کے جو ہے اعجاز کو سمجھیں. جی پھر ان کے واسطے سے ساری دنیا سمجھے گی. وَصَرَّفْنَا كَرَّرْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ الشِّرْكَ أَوْ يُحْدِثُ الْقُرْآنُ لَهُمْ ذِكْرًا بِهَلَاكِ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ فَيَعْتَبِرُونَ. اور ہم نے اس قرآن میں من الوعید وعید یعنی ڈرانے والی چیزوں کو بار بار مکرر سکرر بیان کیا ہے. کیوں؟ لعلہم یتقون الشرک تاکہ لوگ شرک سے بچ جائیں یا متقی اور پرہیزگار بن جائیں. تو وعیدوں کی میں جو تکرار ہے بیان کے اعتبار سے مکرر سکرر جو بیان کیا گیا ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ لوگ شرک سے جو ہے مجتنب رہے دور رہیں اور ایمان کو اختیار کریں اور جو مومن ہیں وہ اپنے اندر تقوی پرہیزگاری کو پیدا کرے. اس لیے کہ تقوی کا جو ہے ملکہ ان کے نفس میں تاکہ جو ہے کیا ہو جاوے راسخ ہو جاوے. او یحدث احدث یحدث احداث یجدد لهم القرآن ایقاظا واعتبارا. یا یہ ہے کہ کم از کم ان کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کر دے جو رفتہ رفتہ ان کو تقوی اور ہدایت کے مرتبے تک پہنچا دے اور وہ مسلمان ہو جائے. ذکر کے معنی فکر اور عبرت کے اور نصیحت کے ہیں. عبرت اور نصیحت ہدایت کی جناب ابتدا ہے اور ورع اور تقوی اس کی منتہا ہے. یاد رکھیے تقوی جو ہے منتہا ہے اور عبرت اور نصیحت یہ ہدایت کی کیا ہے ابتدا ہے. بہت اہم بات ہے ان کو جو ہے عبرت ہو نصیحت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کو ان سے جو پہلے گزر چکی ہیں ان کو اللہ نے ہلاک کیا ہے ان کی ہلاکت سے یہ عبرت آموز ہوں اور اس سے جو ہے عبرت حاصل کریں. فتعال اللہ الملک الحق عما یقول المشرکون. اللہ رب العالمین جو کہ حقیقی بادشاہ ہے اور مالک برحق ہے اور بلند اور برتر ہے ان باتوں سے جس کو مشرکین کہتے ہیں. اللہ کی ذات
ان تمام باتوں سے جن کو مشرکین کہتے ہیں بلند ہے، بالا ہے، ارفع ہے، اور وہ مالک حقیقی ہے، حقیقی جو ہے بادشاہ ہے، ویسے نہیں ہے جو مجرم مشرک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے وعدے وعیدیں نازل فرمائی، اوامر اور نواہی سے باتوں کا کرنے کا حکم دیا، اور بہت ساری باتوں سے معاصی سے بچنے کا جو ہے اللہ نے اس سے معاصی سے بچنے کا حکم دیا، معاصی سے روکا۔ جی وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ أي بِقِرَاءَتِهِ، بالقرآن أي بقراءة القرآن، یہاں پر قراءت مصدر مضاف محذوف ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ، آپ وحی کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں۔ من قبل ان يقضى الیک وحیہ ان یفرغ جبریل من ابلاغہ، جبریل امین اس کے ابلاغ سے پہنچانے سے فارغ ہو، اس سے پہلے وحی سے پہلے آپ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں۔ جبریل امین علیہ السلام جب آپ کے پاس قرآن کی وحی لے کر آیا کرے تو آپ وحی کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب حضور علیہ السلام کے پاس قرآن کی وحی لے کر نازل ہوتے تھے تو ابھی وحی پوری نازل نہ ہونے پاتی تھی کہ آپ اثناء نزول ہی میں اس ڈر سے کہ کہیں بھول نہ جاؤں، جبریل امین کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی پڑھتے تھے اور اس کو دہراتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع فرما دیا کہ جب تک وحی پوری نہ ہو جائے اور جبریل اس کے پہنچانے سے فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک آپ نہ پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ قرآن کا بتمام و کمال آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور لفظ بلفظ اس کو محفوظ کر دینا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ جیسے کہ آپ سورہ قیامہ میں اس بات کو پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ اے نبی علیہ السلام آپ اس فکر میں نہ پڑھیے، ہمارا فرشتہ جب آپ کے سامنے ہماری وحی پڑھے تو آپ اس کو خوب غور سے سنیے، کیونکہ اللہ کے کلام کا حق استماع اور انصات ہے، اور جب فرشتہ آپ پر پڑھنے سے فارغ ہو جائے تو بجائے پڑھنے کے وحی پوری ہو جانے کے بعد آپ یہ دعا مانگا کیجئے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا أَيْ بِالْقُرْآنِ وَكُلَّمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْهُ زَادَ بِهِ عِلْمُهُ، کہ اے میرے رب اپنی طرف سے میرے علم اور فہم میں زیادتی کر۔ رب زدنی علما اے بالقرآن، قرآن کے علم میں اضافہ فرما۔ جب آپ علیہ السلام پر قرآن کا نزول ہوتا، نازل کیا جاتا، زاد بھی علم ہو تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کے کلام کے معنی کو اور آپ کے احکام کے اسرار اور حکم کو خوب سمجھوں۔ قرآن کے ہر حرف کے ذیل میں بے شمار علوم ہے، اور جو وحی ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں وہ تو بالضرور آپ پر نازل ہو کر رہے گی،
آپ کے سینے میں ضرور محفوظ ہو کر رہے گی، آپ اس کی فکر نہ کریں، زیادتی علم کی فکر کیجیے۔ نظم قرآن کے کلمات اور حروف محدود اور متناہی ہیں، اور اس کے علوم یہ غیر محدود غیر متناہی ہیں، اور علم کی زیادتی اور ترقی میں حفظ بھی داخل ہے، کیونکہ زیادتی علم کی دعا ایسی جامع دعا ہے جو سب کو شامل ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ معانی کا سمجھنا الفاظ کے یاد ہونے پر موقوف ہے، اس لیے زیادتی علم زیادت حفظ کو بھی کیا ہے شامل ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم برابر زیادہ ہوتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت شریفہ کی تلاوت کرتے تو دعا کرتے، اللہم زدنی علما و ایمانا و یقینا، اے اللہ میرے علم میں، میرے ایمان میں، میرے یقین میں زیادتی فرما۔ دیکھیے ہر ساعت ہر لمحہ علم اور معرفت اور ایمان اور یقین میں اضافہ اور ترقی ہوتی رہے۔ امام ترمذی ابن ماجہ میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ینفعنی وزدنی علما والحمدللہ علی کل حال۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ہمارے علم میں ترقی عطا فرما، اور اللہ برکت عطا فرما، اپنے فضل سے ہمارے علوم میں بھی اے اللہ اضافہ فرما۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.